وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے، مزید تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ ایک بدعتی نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں یا رسالت مآب میں یہ شعر کسی نے پیش کیا تھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین آنکھوں نے دیکھا تک نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے جنا بھی نہیں ہے۔ آپ تمام تر عیبوں سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، گویا آپ اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عام طور پر بدعات کے خوگر اور جھوٹے اشعار کے شوقین لوگ اس قسم کے ابیات اور قصائد پڑھتے رہتے ہیں، جھومتے بھی رہتے ہیں۔ بعض دفعہ تو دیکھا جاتا ہے کہ چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، گنگنائے گا اور جھومے گا، یہ بھی دیکھا گیا ہے۔ بہرحال 800 سال تک، یاد رکھیے گا یہ بات، 800 سال تک اس شعر کو یا اس قصیدے کو کسی نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ صوفیوں نے، شعراوی یا شعرانی نے یا اس کے استاد نے اس طرح سے اپنی طرف سے بنایا ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے دیوان میں نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دیوان غالب ہے، دیوان غالب میں اس کے تمام اشعار جمع کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے دیوان اقبال ہے یا دیگر شعراء کے دیوان ہیں۔ اب جو دیوان حسان بن ثابت ہے اس میں بھی اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس کا نام و نشان نہیں ہے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ شعر کسی نے پیش کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور جھوٹے کے اوپر لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، یاد رکھیے گا۔ اس لیے اہل بدعت کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ کی تعریف میں حد سے تجاوز نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے بیان کر دیا تھا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم لوگ مجھے بڑھا چڑھا کر ویسے نہ پیش کرو جس طرح سے کرسچن نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا۔